ملے گا جو یہ کہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں، یعنی نہ تکلیفوں کی کمی، نہ مصیبتوں کی کمی، نہ پریشانیوں کی کمی، اس میں ہر انسان جو ہے وہ گھرا ہوا ہے، سب اسے تسلیم کر رہے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی تو وہ اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں؟ کرتا ہے نا بھئی، اپنے حساب سے کوشش کرتا ہے کہ یہ تکلیف میں اس سے نکل جاؤں، یہ مصیبت اس سے نکلنے کا کوئی راستہ مل جائے اور یہ تکلیف دور ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے، کوشش کرتا ہے۔ اور پھر اپنے حساب سے اگر وہ اس مصیبت سے نہ نکل سکا تو کسی کو سہارا بناتا ہے۔ بھئی الگ الگ مصیبتیں، تکلیفیں ہیں، الگ الگ سہارے ہیں، اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ آدمی ہے کہ اگر اس کے پاس جاؤں اور یہ چاہے تو میری تکلیف دور ہو جائے۔ اب تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے اسباب، ذرائع سب موجود ہیں اور اس پر آدمی عمل بھی کر رہا ہے۔ رات میں چھٹکارا ملے، کیا ملا؟ آپ الجھ گئے بالکل، یعنی آپ کا ذہن جو ہے وہ نہ معلوم کیسے، یعنی میری اس بات میں الجھ گیا، میں یہ نہیں کہوں گا کسی اور بات میں، اسی میں الجھ گیا۔ پھر سے سنیں، یعنی مصیبتیں، تکلیفیں، کوشش کرتے ہیں، ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتے ہیں، اور پھر جن سے یہ امید تھی کہ تکلیف ان کی وجہ سے دور ہوگی، ان کے پاس بھی گئے۔ اور پھر میں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا تکلیفیں کم ہوئی؟ نہیں ہوئی نا۔ مصیبتیں کم ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی ہاتھ پیر مارے، تکلیفیں بڑھتی گئی، مصیبتیں بھی بڑھتی گئی یا نہیں؟ اچھا، اس پر اگر مزید آپ کو میں سمجھانا چاہوں تو ایک مثال دے دوں، یعنی تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، اسباب ہیں، لیکن اسباب استعمال کرتے ہیں، یقین نہیں ہے کہ تکلیف کم ہوگی، یقین نہیں کہ مصیبت دور ہوگی۔ اس پر میں مثال دوں، دیکھیے، اللہ نہ کرے اگر کسی کو کوئی بیماری ہوئی، تکلیف ہے یا نہیں؟ بیماری یعنی تکلیف۔ اب یہ جائے گا کس کے پاس؟ ڈاکٹر کے پاس۔ اچھا، ڈاکٹر کیا کرے گا؟ پہلے کرے گا تشخیص، یعنی مرض کی پہچان، اور جب اپنے حساب سے مرض کو پہچانے گا تب دوا تجویز کرے گا اور کہے گا یہ دوا ہے، 1 مہینے کا کورس لے جا اور ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر ٹھیک نہ ہو تو پھر آنا۔ ڈاکٹر نے دوا تو دی، لیکن یقین نہیں کہ اس سے شفا ملے، یا یقین نہیں ہے۔ صرف مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہی حال ہر تکلیف، ہر مصیبت کا ہے، چاہے جتنی کوشش کریں لیکن یقین نہیں ہے کہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ ملے، اور یقین نہیں ہے کہ تکلیفوں سے بچنے کی کوئی راہ نکلے، یقین نہیں ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں مصیبتیں ایک طرف ہیں، ان کی پریشانیاں انتہا کو پہنچی، اور دوسری طرف یہ رزق ہے کہ جس کی پریشانی نے آدمی کو اور زیادہ پریشان کر دیا۔ ہے کوئی ایسا کہ جس کو رزق کے حوالے سے رزق نہ سمجھے؟ تو اس کے لیے ایک بہت مشہور لفظ ہے، روزی روٹی۔ روزی روٹی کے لیے تو سب پریشان ہیں نا، سب پریشان ہیں، یعنی مصیبتیں ایک طرف، روزی روٹی کا مسئلہ ایک طرف، اور اس کے لیے کوشش کرنے والوں نے بہت کوششیں کی، اسباب بھی بہت اپنائے، لیکن مسئلہ حل سے کہیں گے وظیفہ دے دو تاکہ یہ پریشانی دور ہو جائے، وظیفہ ملے، وظیفے پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی یقین نہیں،
یقین نہیں کہ اس چیز سے کوئی فائدہ ہو۔ اب آئیے میں قرآن مجید کے حوالے سے ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ایک مسئلہ وہ یہ ہے کہ دنیا والوں کی زبان پہ، ان کے قول پہ، ان کے مشورے پہ کوئی یقین نہیں تھا۔ ایک مومن ہونے کے ناطے ہمیں اپنے رب کے فرمان پہ یقین ہے یا نہیں؟ بے شک اللہ کا فرمان حق ہے، رب کا فرمان سچا ہے، رب سے سچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ پریشانیوں میں، تکلیفوں میں گھرے ہوئے انسان، تجھے دو چیزوں نے بڑا پریشان کیا ہے، مصیبتوں نے اور رزق کی تنگی نے۔ اب سنیے قرآن اس کا وظیفہ دے رہا ہے، پروردگار عالم نے اس کا حل بتایا ہے۔ اللہ کرے یہ حل سمجھ میں آ جائے اور ہم اس پر عامل ہو جائیں تو قسم رب کی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مصیبتیں رزق، تکلیفیں رزق، اسی میں آدمی بڑا پریشان ہے۔ اب سنیں آیت، رب نے ارشاد فرمایا من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرا اور جس نے تقوی کو اختیار کیا، جس نے، یہ چیز ایک ہی ہے، ڈرنا بھی وہی، تقوی بھی وہی ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرا اور جس نے تقوی، جس نے پرہیزگاری اختیار کی، جو متقی بنا، جو متقی بنا۔ اب ادھر یہ متقی بنا، ادھر مزدہ ملا، رب کی بارگاہ سے خوشخبری ملی، مبارکبادی ملی کہ بندے متقی بننا رب کے فضل سے تیرا کام تھا۔ اب جب تو متقی بن گیا، یجعل لہ مخرجا، ساری مصیبتوں سے نکلنے کے راستے تجھے رب دے گا۔ یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اگر مصیبت سے نکلنے کی کوئی راہ بنا دے تو ہے کوئی جو اس راہ سے نکلنے سے اسے روکے؟ وہ ہر مصیبت سے آسانی سے نکلتا جائے گا، راہیں بنتی جائیں گی، راہیں رب بنائے گا۔ اور دوسرا مزدہ یہ ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے رزق دے گا ایسی جگہوں سے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا، اس کا خیال بھی نہیں جاتا، یعنی اسے رزق ملے گا، یقیناً ملے گا، برکت والا ملے گا بھی ایسی جگہوں سے جہاں کبھی اس کا خیال اور اس کا گمان بھی نہیں گیا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ رزق آ کہاں سے رہا ہے اور یہ برکتیں نازل کہاں سے ہو رہی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہیں اور رزق کو کشادہ دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی کام کرنا ہے اور وہ ہے متقی بن جانا۔ من یتق اللہ، یعنی جو متقی بنا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ رب کا وعدہ ہے کسی کو اس میں شک؟ تو اگر مصیبتوں سے نکلنا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اب جھوم کے کہا جی ایک متقی بننا چاہیے۔ مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہیں، سیٹ بن کے نہیں نکل سکتے، وزیر بن کے بھی نہیں نکل سکتے، ملک کے بادشاہ بن کے بھی نہیں نکل سکتے، اگر ہفتہ اقلیم کے راجہ بھی بن جائیں مصیبتوں سے نہیں نکل سکتے۔ اگرچہ ادنا حیثیت ہے جھوپڑی میں رہنے والے، متقی بن جائیں، اللہ تعالیٰ مصیبت سے نکلنے کا راستہ دے گا۔ اور صرف مصیبت سے نکلنے کا ہی نہیں، رب رزق دے گا۔ یہ دونوں رب کے وعدے ہیں۔ یجعل لہ مخرجا، آج مصیبتوں میں گھرے ہیں، کوئی کمی نہیں مصیبتوں کی، ایک ایک کر کے گننے جائیں تو مصیبتیں گنتے گنتے دن اتنی مصیبتیں ہیں، کوئی کمی نہیں، لیکن نکلنے کی کوئی راہ بھی نظر نہیں آتی۔ قرآن مجید نے جھنجھوڑ کر کے کہا کہ راہیں تیرے سامنے ہیں، وہ راہ اختیار کر جو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، متقی بن جا۔
क्या बन जा? मुत्तकी बन जा। मुसीबत से निकल जाएगा और रिज्क भी मिलेगा ऐसी जगह से जहां तेरा ख्याल भी नहीं जाता। ये तो दुनियावी मामला है, ये तो सिर्फ दुनियावी मामला है। और आखिरत का मामला सिर्फ एक आयत के हवाले से अर्ज कर दूं और वो आप हजरात के ज़हन में होगा, वसीक़ल्लज़ी नत्तक़ू इलल जन्नति ज़ुमरा। जो मुत्तकी हैं वो कयामत के दिन जमात दर जमात लेके जाएंगे जन्नत की तरफ। यहाँ मुसीबतों से निकलने की राह मिली, रिज़्क कुशादा मिला, कहाँ से आया पता भी नहीं चला। और यही मुत्तकी जब वहां पहुंचे तो तन्हा नहीं, मुत्तकी मुत्तकियों के साथ, गिरोह दर गिरोह, जमात दर जमात। वसीक़ल्लज़ीन तशरीह नहीं करेंगे वसीक क्यों कहा गया और वसीक का माना क्या होता है, मैं उसका सिर्फ समझाने के लिए तर्जुमा अर्ज कर रहा हूँ। यानी उन्हें ले जाएंगे, फरिश्ते ले जाएंगे, जमात की जमातें जा रही है और जब जन्नत के सामने पहुंचेंगे, फतिहत लहुम अबवाबहा, ये जब जन्नत के सामने पहुंचे तो उनके लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे। दरवाजे खुल गए और ये जब अंदर जाना चाहेंगे तो दारोगे जन्नत कहेगा, नहीं रुको, पहले मैं तुम्हें सलाम कर लूं। सलामुन अलैकुम मरहबा, ओ मुत्तकियो सलामती हो, तुम आए, मरहबा, सलाम है तुम पर। ये मुत्तकी। और फिर वही फरिश्ते कहेंगे फदखुलूहा खालिदीन, अब चले जाओ और जाके इसमें हमेशा हमेशा रहो। लेकिन कौन? ये कौन? भूल से कहीं कोई हम न कह दे। उम्मीद है कि हम, ये उम्मीद है और अल्लाह पूरी फरमाएगा, लेकिन कह नहीं सकते। कह वही सकता है जो मुत्तकी हो। मुत्तकी कह सकता है, ये शान उनकी होगी जो मुत्तकी हैं। फवायद इतने हैं कि मैं उसको इस वक्त गिनवा भी नहीं सकता, लेकिन चूंकि अब मेरे जहन में एक बात यानी जो जरूरी है वो भी आ गई। ये तो पता चला बिल्कुल आसानी से कि मुसीबतों से बचना है तो मुत्तकी बने, और ऐसी जगहों से रिज़्क मिले जिसका वहमो गुमान न हो तो क्या बने? मुत्तकी बने। मुत्तकी कहते हैं इसको भाई, अगर हम उम्र भर ये कहते रहे कि मुत्तकी बनो और हमें पता ही ना हो कि मुत्तकी कहते किसको है, मुत्तकी कोई बनता कैसे, तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा। मुत्तकी बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मुत्तकी बनने के लिए हमें, क्योंकि मामला हमारा है, इबरत नसीहत हमें लेनी है और नसीहत लेने के लिए हम आए, तो बात ऐसी करें जो हम समझें। मुत्तकी किसे कहते हैं? हमेशा बात होती है, जहाँ भी महफिल सजती है मुत्तकियों का तज़किरा होता है, नसीहतें भी होती हैं, फज़ाइल भी बयान किए जाते हैं कि मुत्तकी कहते किसको हैं। लेकिन कभी न हमने पूछा और न जरूरत महसूस की, हालांकि जरूरी था कि पूछ लेते, उसी से पूछते जो तकवा की तारीफ कर रहा था, उसी से पूछ लेते जो मुत्तकी की फजीलत बयान कर रहा था कि जरा सुना मुत्तकी कहते किसको है। ये कोई आज का सवाल नहीं है, ये साहबे कराम के दौर में भी था, साहबे कराम के दौर में था। हजरत काब अहबार से किसी ने पूछा, काब अहबार जो अगली किताबों के भी माहिर थे और कुरान मजीद के भी माहिर थे, किसी ने पूछा कि ऐ काब अहबार, तुम अगली किताबों के भी आलिम हो, कुरान मजीद भी पढ़ा है, जरा हमें बता दें कि मुत्तकी किसे कहते हैं। तारीफ पूछ ली, मुत्तकी किसे कहते हैं। अब सुनिए, उन्होंने जो तारीफ की पहले वो अर्ज कर दो। जिसने सवाल पूछा था हजरत काब ने उसी से पूछा, और क्या पूछा कि कभी ऐसे जंगल से गुजरे हो जिसमें सारे दरख्त कांटे वाले हो, खारदार झाड़ी, ये वो मैं उसके आसान अल्फाज अर्ज कर रहा हूं, यानी खारदार कांटे वाले दरख्त बीच में से गुजरना। आपने फरमाया कभी गुजरे हो, तो उसने कहा कई बार गुजरा हूं। तो आपने फरमाया जरा बता कैसे गुजरा।
कांटों वाली झाड़ी के बीच में से कैसे गुजरा? तो इसने कहा कि दामन को बचाते हुए गुजरा। यानी ये जो मेरा कपड़े का दामन था, इस दामन को समेट कर बचाते हुए गुजरा। क्यों? कि कोई कांटा न चुभे, और कांटा चुभेगा तो दामन तार तार होगा और ये सारा कपड़ा फट जाएगा। और आगे इज्जत वालों में जाना है, फटा हुआ कपड़ा पहन के जाऊंगा तो वहां लोग क्या समझेंगे? अगरचे रास्ता बड़ा छोड़ा सा, लेकिन काफी अरसा लगा, कभी इधर से कभी उधर से, बचते बचाते एक भी कांटा न लगे और दामन तार तार न हो, दामन न टूटे। गोया कि उस खारदार झाड़ी में से मैं एहतियात से गुजरा, अपने आप को बचाते हुए गुजरा। और बचाया किससे? कि कोई कांटा न लगे, और वो भी जिस्म में नहीं, दामन में न लगे, कांटा न लगे। इससे मैंने अपने आप को बचाया, और बचाते हुए और मैं सलामती से पार पहुंचा। हजरत काबा ने फरमाया यही तकवा है। आपने फरमाया इसी का नाम। तो क्या समझेंगे हम और आप इससे? जिस दुनिया में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, इस दुनिया में जबरदस्त कांटे हैं, सीधे भी हैं, नोकीले भी हैं, तरह तरह के कांटे हैं। और इन कांटों वाली खारदार झाड़ी से मोमिन को गुजरना है। अब भी अगर समझ में ना आए तो कांटों का नाम भी ले लो, जिसको कहते हैं गुनाह के कांटे। उस बुजुर्ग ने यही फरमाया कि हम जिस दुनिया से गुजर रहे हैं, इसमें कीचड़ भी है, इसमें कांटे भी हैं, इसमें गलाजत भी है, और इसी में से गुजरना है। और फिर दामन को बचा करके गुजरना है कि कोई गुनाह का कांटा न लगे। अगर गुनाह का कांटा लगा तो मुत्तकी न रहा, और अगर कोई गुनाह का कांटा दामन को न छुआ तो ये मुत्तकी है और यही महबूब है। ये मुत्तकी है और यही। और इसी माना करके अगर हर आदमी आंख बंद करके अपने आप से पूछे कि कांटा लगा है कि नहीं लगा है तो मुबारक हो, और लगा है तो निकालना पड़ेगा। और अगर खुद से नहीं निकलता तो किसी माहिर के पास जाना पड़ेगा, और उसी माहिर का नाम दीन के मैदान में मुर्शिद है। कांटे निकाल करके, और अगर वो जख्म है तो उस पर मरहम भी लगा देंगे, जख्म भी भर जाएगा, कांटा भी निकल जाएगा, और आगे चल के मुत्तकियों के साथ भी जा रहे होंगे। पहले तो कोशिश करें कि कांटा न चुभे, और अगर चुभ गया है तो निकालने वाले के पास जाएं, गफलत में न रहें। ये कांटे भी लगे रहें और जन्नत में जाएं, ये हो नहीं सकता। गुनाह सारे के सारे कांटे हैं, मोमिन को इन गुनाहों से बचना है, और जो बचा वही मुत्तकी है। मौला अली मुश्किल कुशा से भी किसी ने पूछा था इसी तकवा के बारे में। आपने फरमाया तकवा ये है। अब ये मैं अपनी नहीं बल्कि मौला अली ने जो फरमाया उसका तर्जुमा कर रहा हूँ, ट्रांसलेशन। वरना मेरी कोई मजाल नहीं कि मैं आप हजरात को इस तरह मुखातब करूं कि तुम ऐसे हो जाओ, तुम नहीं, ये मेरी मजाल नहीं है। क्योंकि मौला अली से जिसने पूछा था तो मौला अली तो हक रखते हैं कि तुम ऐसे। इसलिए आपसे जब पूछा गया कि तकवा क्या है तो आपने फरमाया तकवा ये है कि तू अल्लाह से डरे। तकवा ये है कि तू अल्लाह से डरे। अब जाहिर बात है जो अल्लाह से डरेगा वो बुरा काम करेगा, जो अल्लाह से डरेगा वो नमाज छोड़ेगा। तो हम छोड़ रहे हैं तो मतलब नहीं डरे तब ना। ये फिर सवाल नहीं करना चाहिए लेकिन हो जाता है। और ऐसे तो कई सवालात हैं, ऐसे सवालात भी अगर करते और जवाब देते जाएं तो हमारा तो टाइम पहले से पूरा है और इसी में पूरा हो जाता है। यानी एक तरफ तो हम उस चीज को मानते हैं और करते नहीं, तो ये कौन सा मानना हुआ? ये कौन सा मानना हुआ भाई? मानना ये है कि हम उस पर अमल करें। तो खैर मैं अर्ज ये कर रहा था, चूंकि ये दरमियानी बातें वक्त ले रही है, मौला अली की बात सुन ले। तकवा के बारे में जब आपसे पूछा गया तो फरमाया पहले ये कि तो अल्लाह से डरे।
اور دوسرا آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کے دیے پر قانے ہو جائے. قناعت یہ بھی تقویٰ کے لیے ایک بنیادی چیز ہے. یعنی قناعت سے مراد یہ زیادہ کی لالچ میں مت رہ، جو رب نے دیا اسی پہ راضی رہ. کیونکہ یہ ساری پریشانیاں جو ہیں نا، یہ زیادہ کی لالچ اور حرص اور اسی میں بڑھتی ہے. تو رب نے دیا اسی پہ راضی رہے تو رب برکت بھی دے گا اور یہ کہیں پھنسے گا بھی نہیں، ورنہ دونوں میدانوں میں پھنسنے کا خطرہ ہے، دینی دنیاوی دونوں معاملات میں. دوسری بات آپ نے فرمائی قناعت، اور تیسری بات آپ نے فرمائی قرآن پر عمل. یعنی تعلیمات قرآن کے مطابق زندگی متقی بن جائے گا. تعلیمات قرآن کے مطابق زندگی بسر کر متقی بن جائے گا. اور چوتھی بات مولا علی نے یہ فرمائی کہ اپنی آخرت کو ہر وقت یاد رکھ، متقی بن جائے گا. اپنی آخرت کو ہر وقت متقی بن جائے گا. یعنی خدا کا خوف، قرآنی تعلیمات پر عمل، قناعت اور اپنی آخرت کو یاد رکھ، کیا بن جائے گا؟ متقی بن جائے گا. اب آخر میں ایک قول اور بھی عرض کرتا چلوں اسی تقویٰ کے حوالے سے. وہ فرمائشیں تو اب اپنی جگہ پہ ہیں، کیونکہ اس کے لیے یعنی ٹائم تو خیر ہے، لیکن وہ یعنی ایک نئی چیز کو شروع کرنا پھر اس کو یعنی ایسے ہی چھوڑ دینا یہ بہتر نہیں ہوتا. اب جو ذکر ہو رہا ہے اللہ کرے، اللہ قبول کرے اور محرومہ کی مغفرت کا ذریعہ بنا. امام ربانی مجدد الف ثانی، آپ سے جب پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کے بارے میں اللہ اکبر، یہ نقش بندی سلسلے کے وہ جن کے فیض سے یہ پورا عرب و عجم فیض یاب ہے. امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ رحمت، آپ سے جب پوچھا گیا کہ آدمی متقی کیسے بنے، آپ نے فرمایا 10 باتوں پر عمل کرے متقی ہو جائے گا. 10 چیزیں بتائی آپ نے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ متقی بنوں، رستے کھل جائیں، رزق بھی آئے، جنت میں بھی جاؤں، رب کا محبوب بن جاؤں. اور ایک بات ضمن میں عرض کرتا چلوں، قرآن مجید میں صیغے چاہے جو ہوں، لیکن جتنا کثرت سے ذکر تقویٰ کا آیا ہے اور کسی چیز کا نہیں آیا، تقریباً 258 مرتبہ تقویٰ کا ذکر ہے. 258 مرتبہ تقویٰ کا. صیغے الگ الگ ہے لیکن ذکر تقویٰ کا ہے. کتنی عظیم چیز ہے یہ. اس لیے امام ربانی مجدد الف ثانی سے جب تقویٰ کے بارے میں پوچھا گیا کہ اگر کوئی بندہ خوش نصیب بندہ، کامیابی چاہنے والا بندہ قیامت کے دن یوں چاہتا ہے کہ 14ویں کی طرح چہرہ چمکتا ہے اور میں اپنے نبی کی بارگاہ میں آؤں، ایسا خوش نصیب بندہ اگر متقی بننا چاہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا یہ باتیں ہیں، اس پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ متقی بنا دے گا. اب وہ باتیں کتنی؟ بھئی باتیں تو بہت ہیں. ان باتوں میں سے پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ کسی کی غیبت نہ کرے. امام ربانی نے پہلی بات یہی لکھی ہے کہ زبان سے کسی کی غیبت نہ کرے. اور یہ غیبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. الغیبت اشد من الزنا. یہ غیبت زنا سے بھی بدتر اور بری چیز ہے. غیبت کرنا جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے. یہ حدیثیں اور آیتیں تو اس میں، لیکن چونکہ میں نے اس پر تشریح نہیں کرنی ہے، میں نے تو صرف یہ گنوا دینا ہے کہ کوئی متقی بننا چاہے اللہ توفیق دے. اور اگر کوئی چاہے کہ میں متقی کیسے بنوں تو اس پر عمل کر لے، یاد کر لے. یعنی پہلی بات یہ ہے کہ وہ کسی کی زبان سے غیبت نہ کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دل میں کسی کے لیے برا گمان نہ کرے.
جس کو کہتے ہیں بد زن، پتا کچھ بھی نہیں اور یہ فیصلہ کرنا کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ حالانکہ حکم یہ تھا ظن المومنین خیرا، مومنوں کے لیے ہمیشہ اچھا گمان رکھا کرو۔ یہ برے گمان پالنا، اس کا بھی آسان ترجمہ کر دوں، اگر متقی بننا ہے تو کسی مومن کے لیے دل میلا نہ کریں، کسی مومن کے لیے دل میلا نہ کریں۔ دوسری بات اور تیسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ کبھی بھی ٹھٹھا مذاق نہ کرے۔ یہ جو ٹھٹھے مذاق آج کل تو بالکل عام ہو چکا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ تقویٰ کے لیے آڑ ہے، آڑ۔ ایسا آدمی کبھی متقی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ٹھٹھے مذاق، ہنسنا ہنسانا، اور جہاں پر بھی محفل سجی وہاں پر سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں، نہ دین کی بات، نہ بزرگوں کی بات، نہ نیکی کی بات، نہ نماز کی بات، نہ اعمال صالحہ کا تذکرہ، جہاں بھی جمع ہوئے وہی ہنسنا ہنسانا، ٹھٹھے مارنا، کہے لگانا، یہ وہ چیز ہے جو آدمی کو متقی نہیں بننے دے گی، نہیں بننے دے گی۔ اور چوتھی بات ہے آنکھ کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، یعنی آنکھ کی حفاظت سے مراد یہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں ایک بات پھر عرض کرتا چلوں، اگرچہ وقت بڑھے گا لیکن تھوڑا سا ضروری ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ آنکھ کی حفاظت کیوں ضروری ہو گئی؟ کیونکہ یہ دروازہ ہے، اس دروازے سے برائیاں داخل ہو کے دل میں جاتی ہیں اور پھر دل اعضاء سے وہ کام کرواتا ہے۔ دروازہ آنکھ ہے، آنکھ ہے یا نہیں؟ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت 2-3 سال کی عمر تھی اور سامنے رندیاں آ رہی تھی اور آپ چولا پہنے ہوئے تھے، نیچے کوئی کپڑا نہیں تھا، بچپن تھا، کوئی ضروری نہیں تھا، اور رندیاں طوائفہ جب سامنے آئی تو آپ نے دامن اٹھا کے اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ رندیاں ہنسنے لگی کہ شہزادے بڑا اچھا پردہ کیا ہے، آنکھ تو چھپا لی، جسے چھپانا تھا وہ تو کھلا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں ایسا نہیں، میں نے آنکھ اس لیے چھپائی ہے کہ پہلے آنکھ بہکتی ہے تب دل بہکتا ہے، اور دل بہکتا ہے تو سارے عضو بہکتے ہیں، تب سارے عضو بہکتے ہیں۔ امام ربانی نے فرمایا او مصطفیٰ کے غلام، اگر متقی بننا ہے تو پہلے آنکھ کی حفاظت کر، پہلے آنکھ کی حفاظت کر۔ اور 5ویں بات ہے سچ بولنا، سچ، اور سچ بولنے سے مراد یہ کہ کبھی جھوٹ نہ بولے، کبھی، اور ویسے بھی مومن جھوٹا ہوتا نہیں، مومن جھوٹا ہوتا نہیں ہے۔ اور یہ حدیث ہے، حدیث عرض کر دوں برکت کے لیے۔ صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں ایک سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ، مومن ڈرپوک ہوتا ہے، مومن بہادر ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ نے پوچھا مومن بہادر، ڈرپوک نہیں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مومن بہادر ہوتا ہے یا نہیں؟ فرمایا بے شک ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کبھی ڈرپوک بھی ہو جاتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں کبھی ہو بھی جاتا ہے، یعنی ہوتا تو بات ہو لیکن کبھی کبھی ڈرپوک بھی ہو جاتا ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مومن تو سخی ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں مومن سخی ہوتا ہے، مومن کنجوس نہیں ہوتا۔ تو پھر پوچھا کبھی کنجوس ہو جاتا ہے؟ فرمایا کبھی کبھی، یعنی ہو بھی جاتا ہے، یعنی ہوتا تو ہے بہادر، کبھی کبھی بزدل بھی ہو جاتا ہے۔ مومن ہوتا تو ہے سخی لیکن کبھی کبھی کنجوس ہو بھی جاتا ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مومن سچا ہوتا ہے؟ تو کہا بے شک مومن وہی ہے جو سچا ہو۔ تو صحابہ نے کہا کبھی جھوٹا؟ فرمایا نہیں نہیں، مومن جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، بے شک ہو ہی نہیں سکتا، یعنی بہادر ہوتا ہے، کبھی ڈرپوک بھی ہو جاتا ہے، سخی ہے، کبھی تھوڑا سا کنجوس بھی ہو جاتا ہے، امکانی پہلو سب میں ہے، لیکن جہاں جھوٹ اور سچ کی بات آئی تو میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں، مومن ہر حال میں سچا ہی ہوتا ہے، مومن کبھی جھوٹا ہوتا ہی نہیں۔ تو اگر متقی بننا ہے تو کیا کریں؟ سچ بولیں، کیونکہ جھوٹا کبھی متقی ہو ہی نہیں سکتا۔
اور پھر فرمایا رب نے جو مال دیا ہے وہ راہ حق میں خرچ کرے. اگر متقی بننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے راہ حق میں خرچ کرے متقی بن جائے گا. متقی بن جائے گا. اور امام ربانی مجدد الفسانی نے ارشاد فرمایا کہ متقی بننے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی خیر پہنچے وہ یہ یقین رکھے کہ یہ میرے رب کا احسان ہے. متقی بن جائے گا. یعنی ہمیں جو ملا جو مل رہا ہے یقین کیا رکھے کہ یہ میرے رب کا احسان ہے. اس سے مراد صرف یہ ہے میں نکال دے میں بس اشارہ کر رہا ہوں. یہ جو بیچ میں میں آئی ہے میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا تب ایسا ہوا تب ایسا ہوا. اس میں کو جب تک پالیں گے متقی نہیں بنیں گے اور جب میں کو مار دیا متقی بن جائیں گے. اور کبھی بھی بڑا بننے کی لالچ نہ رکھے کہ میں بڑا بنوں. نہیں, یہ اگر خواہش رہے گی تو متقی نہیں بن سکے گا. نمازوں کی پابندی کرے متقی بن جائے گا. اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے پہ قائم رہے متقی بن جائے گا. اب یہ کل 10 چیزیں تھی جو میں نے بڑی جلدی میں گنوا دی, ورنہ اگر ان کی تفصیل میں جائیں تو گویا کہ یہ بھی ایک تقریر ہے اور 1 گھنٹے کی تقریر اسی بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ 10 چیزیں ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں متقی بن جاؤں ان 10 چیزوں کو اپنا لے انشاءاللہ متقی بن جائے گا. اور اگر کسی کو اور بھی مشکل ہون کی کیسے تو محمود شاہ کو نظر میں رکھیں. حقیقت میں بالکل مسلمہ حقیقت عرض کر رہا ہوں. اور یہی ہوتا ہے مرشد کا کام. مرشد تو ہوتا ہی اس لیے ہے کہ جو متقی نہیں ہے اسے متقی بنا دے اور پھر وہ آگے بڑھ کر کے یہ اوصاف جو ہیں ان پر عمل کر کے دکھاتا ہے کہ دیکھ غیبت سے بچنا ہے تو یوں بچنا ہے, بدگمانی سے بچنا ہے تو یوں بچنا ہے, آنکھ کی حفاظت کرنا ہے تو یوں کرنا ہے, احسان ماننا ہے تو یوں ماننا ہے, مال راہ مولا میں خرچ کرنا ہے تو یوں کرنا ہے, نمازیں پڑھنی ہے تو یوں پڑھنی ہے, اور عقیدے پہ مضبوط رہنا ہے تو یوں رہنا ہے. گویا کہ عمل کے میدان میں عمل کر کے اور نمونہ بن کے دکھا دیا کہ متقی بننا ہے تو محمود شاہ کے نقش قدم پہ چلے متقی بن جاؤ گے. یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.